نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر عشق ڈاکومنٹری کے اندر جیو نیوز نے جو حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حسنین کریمین کے خاکے چلائے، اس سے مسلمانوں کے دل رنجیدہ ہیں، غمگین ہیں، اور یہ ایک بہت بڑے فتنے کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہے کہ آؤ اور حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاکے شائع کرو۔ مسلمانوں کے ملک کے اندر جو ہے یہ معاملہ کیا جا رہا ہے، تو کسی کافر ملک کے لیے یہ کرنا کیوں کر اس پہ جو ہے نا وہ پابندی ہوگی کہ جب ایک مسلمان ملک میں اس طرح جو ہے وہ بالکل دیدہ دانستہ جو ہے یہ معاملہ کیا جا رہا ہے، تو یہ ان ممالک کو جو اس طاق میں بیٹھے ہیں کہ کب ہمیں موقع ملے اور ہم حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کریں، ان کے خاکے شائع کریں اور ان کے حوالے سے بے ادبی پر مشتمل ڈاکومنٹریز بنائیں، تو یہ ان فتنوں کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہے، ان کو شے دینے کے مترادف ہے۔ لہٰذا اس کا بالکل بائیک آؤٹ ہونا چاہیے اور جیو نیوز کو 15 دن کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے بین کرنا چاہیے۔ اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، وہ اس لیے کہ جیو نیوز جو ہے وہ آج ہی اس نے کوئی اس طرح کا کانٹ نہیں کیا، بلکہ اس سے پہلے بھی اس کا ماضی اس بات پر شاہد ہے کہ جب بھی کسی نے اسلام پر بکواس کرنی ہوتی ہے، جیو نیوز اس کو اپنا پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے۔ جب بھی کسی لبرل سیکولر نے اسلام پر اپنی بھڑاس نکالنی ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ لوگوں کی ٹی ویوں تک پہنچانے کے لیے جیو نیوز جو ہے وہ کردار ادا کرتا ہے۔ ڈرامے اس انداز کے بناتا ہے جس میں کہیں نہ کہیں جا کر اسلام کی افکار، اسلام کے نظریات کو ڈیمیج کیا جا رہا ہوتا ہے، اسلام کے معاشرتی نظام کو، اس طرح خاندانی نظام کو جو ہے وہ ڈیمیج کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس طرح کے جو ہے وہ ڈرامے چلائے جاتے ہیں، دیگر اس طرح کے معاملات، ابحاث اور اس طرح کے صحافی بٹھائے جاتے ہیں جو صحافی دن رات اسلام کے خلاف بکواس کرنے کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جیو نیوز کے اسلام دشمن ہونے کو واضح کرتی ہیں۔ تو جو اس طرح کا چینل ہو تو وہ پاکستان جیسے ملک کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بنیاد پر بنا ہو، اس نام پر، اس کلمے پر بنا ہو، اس ملک میں اس طرح کے چینل کو پنپنے نہیں دیا جا سکتا۔ اور یہ ان تمام چینلز کے لیے بھی وارننگ ہے جو اسی کی نہج پر چل کر معاملات کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی اس جیو نیوز کو عبرت بنایا جائے اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بین کر دیا جائے۔ اور پھر اس بین کرنے سے ہمارا مقصود حل نہیں ہوتا، مقصود ہمارا تب حل ہوگا کہ جب تمام کے تمام چینلز کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ یہ چینلز کبھی بھی اسلام مخالف کوئی چیز بھی پروموٹ نہیں کریں گے، اسلام کے عقائد سے متصادم کوئی چیز بھی نہیں چلائیں گے، اور کبھی بھی کسی صحافی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اپنی زبان تان جو ہے اسلام کے حوالے سے دراز کرے۔ کیا کبھی جیو نیوز کے اوپر یا کبھی کسی چینل کے اوپر ایسے بندے کو لا کر بٹھایا گیا اور اس سے جو ہے وہ ڈاکٹرائن کے حوالے سے لیکچر کروایا گیا کہ جس نے ڈاکٹرائن کی ڈگری حاصل نہیں کی ہو؟ کبھی بھی ایسا کسی بھی چینل کی تاریخ میں نہیں ہوا ہوگا۔ اسی طرح کسی ایسے بندے کو لا کر بٹھایا ہو اور اس کو انجینئرنگ کے اوپر لیکچر کروایا ہو، انجینئرنگ کے حوالے سے اس کی رائے لی ہو، اور اس بندے کی قابلیت یہ ہو کہ اس نے انجینئرنگ کی ڈگری کا کبھی منہ بھی نہ دیکھا ہو، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ یعنی الغرض کہ دنیا کے اندر جتنے بھی شعبہ جات ہیں، کبھی بھی اس کے ماہر بندے کے علاوہ کسی دوسرے بندے کو بلا کر اس کے جو ہے وہ انٹرویو کو نہیں چلایا جاتا، اس کے پوڈ کاسٹ کو نہیں چلایا جاتا، اس سے آراء نہیں لی جاتی۔ تو اسلام ہی پر ایسے بندوں کو کیوں جو ہے وہ لانچ کیا جاتا ہے کہ جن کا اسلامی بیک گراؤنڈ بالکل نہیں ہے، جنہوں نے اسلام کو ذرا برابر بھی حاصل نہیں کیا، جنہوں نے اسلام کے حوالے سے ذرا برابر بھی تربیت نہیں لی، اور جو اسلام کے مصادر ہیں، جو اسلام کے مراجع ہیں، جیسے قرآن ہو گیا، حدیث ہو گئی، تو اس کو بھی وہ سمجھنے کے قابل نہیں ہوتے، اس کو کبھی پڑھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ ان سے قرآن پڑھوا لیا جائے تو یہ قرآن بھی مخارج کے ساتھ نہیں پڑھ سکیں گے۔ حدیث پاک کو اگر ان کے سامنے رکھ دیا جائے عربی متن کے ساتھ تو یہ اس حدیث کو پڑھ بھی نہیں سکیں گے، ترجمہ کرنا دور کی بات، اس کی تشریح کرنا دور کی بات۔ تو جب اس طرح کے نااہل بندوں کو
बुला कर और बिठा कर उनसे इस्लाम के ऊपर आरा ली जाएंगी तो इसी तरह के नतीजे सामने आएंगे और इससे भी भयानक नताइज सामने आ सकते हैं। और फिर हमारी भोली भाली अवाम, उसके जो नौजवान है, वो इन जैसे सहाफ़ियों को सुनकर, इन जैसे सेकुलर लिबरल किस्म के लोगों को सुनकर दीन से बेजार होते हैं, इस्लाम से बेजार होते हैं। तो ये नताइज हमें ज़रा बराबर भी कबूल नहीं है। तो हम ये पैमरा से मुतालबा करते हैं कि वो इस पर 15 दिन की नहीं बल्कि सदाबहार इसके ऊपर जो है पाबंदी आयद करे। और अगर पैमरा ये कदम नहीं उठाता और पैमरा इस तरह का मामला नहीं करता तो मैं अपने तमाम मुसलमानों से ये अर्ज करूंगा कि वो अपने ताई इसका बायकॉट करें, ना टीवी चैनल्स पर इसको जो है वो देखें, ना सोशल मीडिया के जरिए इसके चैनल्स को जो है वो सब्सक्राइब करें और इसके चैनल को जो है वो प्रमोट करें, इसकी न्यूज़ को देखें। बिल्कुल इसका जो है वो हर एतबार से बायकॉट कर दिया जाए। जब इनकी रेटिंग नीचे आएगी, दीगर चैनल्स के लिए ये लोग इबरत बन जाएंगे, तो उनको ये अच्छी तरह होश के नाखुन हो जाएंगे कि कभी भी हमने इस्लाम के मुखालिफ कोई चीज़ चलानी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस तरह के चैनल्स का बायकॉट करने की तौफीक अता फरमाए और इस तरह के हर इस्लाम मुखालिफ लिटरेचर का बायकॉट करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।